السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے جو پڑھی تھی 62، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 63 سے 65 آیات۔ ابھی صرف یہ 2-3 آیات پڑھ رہے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روشنی پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، اور ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ اس واقعے کو، یہ جو ہم نے کل واقعہ پڑھا تھا کہ وہ مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس تفصیل کی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے۔ مثلاً مجھ میں یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایک خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ اور سبت کا کیا مطلب ہے؟ سبت جو ہے وہ یعنی ہفتے کا دن۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، اور اس روز کسی قسم کا دینوی کام حتیٰ کہ یا دنیاوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا بھی کام خود نہ کریں اور نہ اپنے خادموں سے لیں۔ اس باب میں یہاں تک کہ تاکید کے احکامات تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے واجب القتل ہے۔ اور اس پہ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاق و دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ علی الاعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی۔ پہلے تو منع تھا نا، پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اس کے بعد تجارت کرنے لگے۔ اور ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے 72 تک، تو وہ باقی کا جو ٹرانسلیشن ہے 66 کی وہاں سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ بھی پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے کہ اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کا تعین بھی اشتباہ ہو گیا ہے، تو اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ ایسا کرتے معلوم ہوتے نہ تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی اور اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے جاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ تو واقعہ سب کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کتنا وہ ہل و حجت سے کام لے رہے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے متدم تو قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔